بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے غدیر۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 33 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 366۔ حدیث غدیر کی افادی حیثیت۔ گزشتہ صفحات کی بحث سے شبہات کے تمام دروازے بند ہو گئے اور یہ بات واضح ہو گئی کہ حدیث غدیر قطعی طور سے زبانی رسالت سے ادا ہوئی ہے۔ اب یہ بات ہے کہ اس کی دلالت حضرت امیر المومنین کی امامت پر واضح طریقے سے ہوتی ہے تو ہر چیز میں شک کیا جا سکتا ہے، لیکن لفظ مولا کے معنی امامت میں کسی قسم کے شک کی قطعی گنجائش نہیں۔ اس کے سوا دوسرا کوئی مطلب ثابت نہیں ہوتا، خواہ واضح لفظی ہمارے مقصود کی وضاحت کرے، خواہ بہت سے معنی میں مشترک ہونے کی بنا پر اس کا مفہوم مجمل ہے، خواہ قرائن سے عاری ثبوت مدعا ہو یا ان قرائن کا متحمل ہو، کیونکہ جن لوگوں نے بروز غدیر خم عظیم اجتماع میں اس لفظ کو سنا اور سمجھا یا کچھ مدت گزرنے کے بعد لوگوں تک یہ اہم خبر پہنچی اور جن کی بات ماہرین لغت مقام استدلال میں پیش کرتے ہیں، ان تمام لوگوں نے بغیر کسی تردید اور انکار کے اس لفظ کا یہی معنی یہی مفہوم سمجھا ہے، اور یہ متعینہ مفہوم شاعروں اور ادیبوں کے ہاں دھڑلے سے بولا جاتا رہے۔ یہی آہنگ ہمارے عہد تک پہنچا۔ اثبات مدعا کے لیے یہی قطعی دلیل ہے۔ اس تسلسل کا حراول دستہ خود امیر المومنین کا وہ خط ہے جس میں آپ نے معاویہ کے جواب میں لکھا تھا۔ اس کا ایک شعر ہے: میں ہوں جس ولایت کو رسول خدا نے غدیر خم کے دن تم پر واجب قرار دی ہے۔ پھر حسان بن ثابت کا شعر ہے جو غدیر خم میں موجود تھے، رسول اکرم کی اجازت سے پوری بات نظم کی۔ پھر ان سے فرمایا یا علی کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ میں نے تمہیں اپنے بعد امام و ہادی بنانا پسند کیا۔ بزرگ صحابی قیس بن سعد بھی انہی لوگوں میں ہیں، اور علی ہمارے اور ہمارے سوا دوسروں کے امام ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن نازل ہوا جس دن رسول خدا نے عظیم الشان تقریر فرمائی کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ محمد بن عبداللہ حمیری بھی کہتے ہیں: لوگ بھول گئے ان علی کا غدیر خم میں امام میں منسوب ہونا خدا اور رسول کی جانب سے۔ صحابی رسول عمر و عاصی کہتے ہیں: ہم نے رسول خدا سے کتنی بار علی کے بارے میں مخصوص وصیتیں سنی اور بروز غدیر خم ممبر پر تشریف لائے، حالانکہ آپ کے اصحاب نے کوچ نہیں کیا تھا، اور علی کو خدا کی جانب سے مومنین کی امارت سرداری عطا فرمائی۔ شرعی حیثیت سے آپ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں تھا، بلند آواز سے پکار رہے تھے با حکم خدا۔ فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے آج سے یہ علی مولا ہیں۔ شہید معدت کمیت بن زید اسدی کے شعر ہیں: اور غدیر خم کے گھنے درختوں کے دن رسول نے علی کو ولایت آشکار فرمائی، کاش اس کی اطاعت بھی کی جاتی، لوگوں نے خلافت بیچ میں ڈالی، میں نے ایسی ممنوع بات کبھی نہیں دیکھی۔ سید اسماعیل حمیری اس بات میں بہت زیادہ نغمہ طرازی کی ہے۔ یہاں 14 اشعار کا مفہوم پیش کیا جاتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے علی کو رسول کی پشتبانی کے لیے وسیع کی حیثیت سے منتخب فرمایا۔ سفر روک کر غدیر خم میں کھڑے ہوئے پالان شدر کے ممبر پر حاجیوں کے عظیم اجتماع میں حیدر کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے دین چڑھے فرمایا: آگاہ ہو جاؤ، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ پھر پوچھا: کیا میں نے تم لوگوں تک پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا: تم میں جو حاضر ہے وہ غائب تک پیغام پہنچا دے۔ پھر سب کو حکم دیا کہ امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے علی کی بیعت کی جائے۔ لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر علی کی بیعت کی۔ رسول نے فرمایا: خدایا جو بھی اس ولی سے دوستی رکھے تو اسے دوست رکھنا، جو اسے دشمن رکھے اس کا احسان نہ مانے تو اسے دشمن رکھنا، جو اسے چھوڑ دے تو بھی اسے چھوڑ دے، جو اس کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر۔ مصطفیٰ کی اس پکار پر لبیک کہنے کے بجائے لوگوں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اے ثانی مصطفیٰ، میں آپ کو اور جو کچھ حاضرین غدیر کے سامنے بات کہی گئی دوست رکھتا ہوں۔ دوسری صدی کے نغمہ نگار عبدی کوفی کہتے ہیں: ان مسلمانوں کے لیے غدیر خم میں امر ولایت کے سلسلے میں تبلیغی تاکید تھی۔ جس وقت رسول خدا پالان شتر کے ممبر پر گئے، کچھ لوگ آپ کے نزدیک اور کچھ برابر کھڑے توجہ سے سن رہے تھے۔ علی سے فرمایا: کھڑے ہو جاؤ، مجھے تبلیغ کا حکم ہوا ہے، مجھے اس سے سروکار ہے، میں اپنے بعد علی کو ہادی و امام متعین کرتا ہوں، اور علی منسوب لوگوں میں سب سے بہتر ہیں۔ اس کے بعد سب نے ہاتھ بڑھا کر بیعت کی، لیکن دل منحرف تھے۔ عربی ادب کے استاد ابو تمام کہتے ہیں: غدیر کے دن حقدار کا حق واضح ہو گیا۔ اگتے سورج کے اجالوں میں نہ کوئی حجاب تھا نہ پردہ،
رسول نے کھڑے ہو کر لوگوں کو حق کی دعوت دی۔ اس واضح بیان کے باوجود کینہ پرور افراد نے علی کے حق کا انکار کیا۔ عظیم دانشوروں کی قطار ہے جو نابغہ روزگار اور علم و عربی ادب پر کامل دسترس رکھتے تھے، ان سب نے موارد لغت کے التزام، وضع الفاظ سے آگاہی اور ترکیب کلام میں صحیح موزونیت کی تنقید کے ساتھ لفظ کا یہی مفہوم سمجھا ہے اور اپنے شعروں میں بھی برتا ہے۔ ان میں دبل خزائی، حمانی کوفی، عمر ابو فراز، علم الہدا، سید مرتضیٰ، سید رزیز، حسین بن حجاج، ابن رومی، کشاجم، صنوبری، صاحب بن عباد، ناشد، صغیر تنوخی، زاہی، ابو العلا سروی، جوہری، ابن علویہ، ابن حماد، ابن طباطبائی، ابو الفرج مہیار، سولی نیلی، فنکردی جیسے اساتذہ لغت اور بزرگان ادب و شعر کی طویل فہرست ہے، جن کے فنی آثار زمانے کی رفتار کے ساتھ عصر حاضر تک پہنچے ہیں۔ ادب و فن کے کسی ماہر کی یہ مجال نہیں کہ ان فنکاروں پر انگلی اٹھا سکے، کیونکہ ان میں سبھی سرچشمہ لغات اور کلاسیکی ادب کے ستون ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے اہم افراد ہیں جنہوں نے اگرچہ شعروں میں تو نہیں لیکن اپنی گفتار سے یہی سمجھایا کہ لفظ مولا اور ولی کا مطلب یہی امامت اور رہبری ہے۔ ایسے لوگوں میں حضرت ابو بکر و عمر سر فہرست ہیں۔ انہوں نے علی کی بیعت کرتے ہوئے کہا، اے علی، آپ میرے اور تمام مومنین و مومنہ کے مولا ہو گئے۔ میں نہیں سمجھتا کہ مولا کے وضع کردہ ممکنہ مفاہیم میں کس مطلب کو مراد لے کر شیخین نے تہنیت پیش کی تھی۔ اگر یہاں نصرت و محبت مراد لیا گیا ہے تو جب سے علی نے پستان ایمان سے دودھ پیا اور اپنے چچیرے بھائی کی گود میں پرورش پائی، وہ اس صفت سے متصف تھے، یا پھر کوئی اور معنی مراد لیے گئے؟ خدا کی قسم یہ سب کچھ نہیں، یہاں صرف مسلمانوں کی رہبری اور اولیت کے اقرار پر ان دونوں نے تہنیت و بیعت کی۔ امامت و رہبری مراد لینے والے حارث بن نعمان جابر بن نعمان فہری بھی ہے، جو اپنے عناد و انکار کی وجہ سے فوراً ہی عذاب کا شکار ہوا۔ وہ بارگاہ رسالت میں آ کر بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ہمیں کلمہ پڑھنے، نماز، روزہ، حج بجا لانے کا حکم دیا، ہم نے مان لیا۔ تم نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے چچیرے بھائی کو ہاتھوں پر بلند کر کے انہیں ہم پر فضیلت و برتری عطا کر دی، حدیث ولایت کا اعلان کر دیا۔ اس منکر و حاسد نے عظمت و برتری کے اعلان کی تردید کرتے ہوئے جس شک و شبہ کا اظہار کیا ہے کہ خدا کی طرف سے ہے یا محمد نے اپنی طرف سے تھوپ دیا ہے، کیا یہاں مددگار و دوست مراد لیا جا سکتا ہے؟ ہم نہیں سمجھتے کہ قائرین کا ذہن اسے قبول کر لے گا، بلکہ روشن ضمیری کا واضح و صاف فیصلہ ہوگا کہ یہاں وہی ولایت مطلقہ مراد ہے جس پر کفار مکہ رسول کے سلسلے میں انکار کرتے رہے، پھر انہوں نے معجزات دے کر سپر ڈال دی، پھر اس کے بعد کامرانی حق کا وہ منظر دیکھنے کو ملا کہ لوگ جوک در جوک دین خدا میں شامل ہونے لگے۔ یہی ولایت مطلقہ کا مفہوم ان لوگوں پر شاہ گزر رہا تھا۔ بات صرف اتنی ہی ہے کہ جس کا انکار بہت سے لوگ اپنے جی میں کر رہے تھے، اسے حارث نے زبان سے ادا کر کے اپنے آپ کو عذاب میں پھنسا لیا۔ ولایت کا یہی مفہوم رہبہ کوفہ کے لوگوں نے امیر المومنین کو سلام کر کے مراد لیا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے السلام علیکہ یا مولانا کہا، حضرت نے لوگوں کو جتانے کے لیے توضیح چاہی، میں تمہارا مولا کیسے؟ تم لوگ عرب ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے غدیر خم میں اعلان ولایت سنا ہے۔ محترم قائرین اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کج کلاہان عرب کسی حال میں بھی اطاعت قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ انہوں نے مولویت سے محبت اور نفرت یا کوئی دوسرے معنی مراد نہیں لیے، وہ اس بات سے ریاست کبریٰ اور امامت و خلافت مراد لے رہے ہیں جو ان کے مزاج پر بار تھا، لیکن امیر المومنین کی وضاحت طلبی پر خضوع ظاہر ہوا۔ دارمیہ ہجونیہ کے واقعے کی روشنی میں اسی مفہوم کو پردہ نشین عورتیں بھی مراد لیتی تھیں۔ معاویہ نے ان سے علی کی محبت کے اسباب پوچھے، انہوں نے احتجاج میں فرمایا کہ رسول خدا نے علی کے لیے غدیر خم میں ان کی ولایت کا اعلان کیا اور تمہارے جیسا نااہل ان سے جنگ پر آمادہ ہے، اسی لیے تم سے نفرت کرتی ہوں۔ معاویہ نے اس کی تردید نہیں کی۔ ان تمام باتوں سے پہلے دلائل مناجدہ اور امیر المومنین کا بروز رہبہ احتجاج و استدلال کی تفصیل گزر چکی ہے۔
امر خلافت کے بارے میں لوگوں کا معاندانہ رویہ اور آپ کی سبقت اسلامی سے لوگوں کا استدلال، یہ وہ باتیں ہیں کہ ان سے آپ کی فضیلت و برتری ثابت ہوتی ہے۔ برہان الدین حلبی کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے خلافت ملنے کے بعد اپنے مخالفین کے خلاف حدیث غدیری سے استدلال فرمایا تھا۔ حاشیہ نمبر 1، السیرۃ الحلبیہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 303، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 275۔ ان حالات و کیفیات کے بعد میرے بتائے ہوئے معنی مولا کے علاوہ دوسرے معنی ہرگز نہیں لیے جا سکتے۔ جس مفہوم کو خود حضرت علی نے سمجھایا، جس کی صحابہ نے گواہی دی، یا جو لوگ فضیلت علی چھپانے کی وجہ سے مرض برس کے عذاب میں مبتلا ہوئے، ان سب نے یہی مفہوم مراد لیا تھا، ورنہ خلافت کے سلسلے میں اختلاف رائے کے موقع پر محب الناصر کے مفہوم سے حضرت کو کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ اس میں تو تمام مسلمان آپ کے شریک تھے، آپ ہی کو کیا خصوصیت حاصل تھی، مگر آگے بیان کردہ تعریف کی بنا پر اس سے وہی مفہوم مراد لیا گیا ہے۔ افراد امت کے سامنے احتجاج صدر اول سے آج تک کی کتابیں یا ماہرین لسانیات کی وضاحتیں، ان سب میں وہی مفہوم مراد لیا گیا ہے جس سے حضرت کی امامت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی مفہوم سمجھا ہی نہیں جا سکتا کہ حضرت علی رسول اللہ کی طرح لوگوں کی جان و مال کے مختار کل تھے۔ ہم یہ بحث ختم کرتے ہوئے مزید علمی تتبع اور محققین کے حوصلوں کے حوالے کرتے ہیں۔ یہاں اتنی گنجائش ہی نہیں تھی۔ مولا بمعنی اولا، لغت میں مولا کے معنی اولا کے یا مولا کے بہت سے معنی میں سے ایک۔ اس سلسلے میں محدثین و مفسرین کے افادات کافی تشفی کر سکتے ہیں۔ سورہ حدید کی آیت، آج نہ تم لوگوں سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہارا مولا ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں مولا کے معنی صرف اولا لکھا ہے، بعض نے دوسرے معنی کے علاوہ اسے بھی لکھا ہے۔ جن لوگوں نے مولا کے معنی صرف اولا لکھا ہے، ان میں ابن عباس، کلبی، فر، معمر بن مثنی، شیخ مفید، شریف مرتضیٰ، شریف جرجانی، اخفش، اوسط، سعد بن اوس بغوی، امام بخاری، ابن قنطبہ، احمد بن یحییٰ نحوی، شیبانی، ابو جعفر طبری، ابو بکر انباوی، ابو الحسن رومانی، ابو الحسن واحدی، ابن جوزی، ابن طلحہ، سبط ابن جوزی، محمد بن ابی بکر رازی، تفتازانی، ابن صباغ مالکی، جلال الدین محمد بن احمد محلی شافعی، خجندی، کوشجی، خفاجی، سید عثمان حنفی، سنائی، شیخ حسن حمزاوی اور مومن شبلنجی لائق ذکر ہیں۔ حاشیہ نمبر 1، تفسیر ابن عباس، صفحہ نمبر 458، تفسیر فیروز آبادی، صفحہ نمبر 224، التفسیر الکبیر، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 93، جلد نمبر 29، صفحہ نمبر 227، معنی القرآن، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 134، التفسیر الکبیر، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 93، التفسیر الکبیر، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 93، شیخ مفید کا رسالہ دربارہ معین مولا، صفحہ نمبر 38، الشافی فی الامامہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 269، شرح الموافق، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 271، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 361، صحیح البخاری، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 240، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 1815، القرطین، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 164، شرح المعلقات، صفحہ نمبر 106، جامع البیان، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 117، جلد نمبر 27، صفحہ نمبر 228، الشافی فی الامت، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 272، ابن بطریق کی العمدہ، صفحہ نمبر 55، صفحہ نمبر 113، تفسیر الوسیط، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 249، ذات المسیر، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 167، مطالب السہول، جس صفحہ نمبر 16، تذکرۃ الخواص، صفحہ نمبر 19، صفحہ نمبر 32، شرح المقاصد، صفحہ نمبر 288، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 273، الفصوص المحمد، صفحہ نمبر 28، صفحہ نمبر 42، تفسیر الجلالین، صفحہ نمبر 721، شرح التجرید، صفحہ نمبر 477، تاج التفاسیر، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 196، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 182،
الروضۃ الاندیہ فی شرح تحفۃ العلویہ صفحہ نمبر 158، النور الساری متبع بر حاشیہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 240، نور الابصار صفحہ نمبر 78 صفحہ نمبر 160۔ اس کے ساتھ ہی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دوسرا طبقہ جس نے مولا کے معنی اولا کو دوسرے معنی کے ساتھ ایک معنی قرار دیا، ان کے معنی سلبی ابو الحاج شنتمری، فرا زمخشری، اکبری، بیضاوی، نصفی، خازن ابن سمین حلبی، نظام الدین نیشاپوری، شربینی، ابو سعود حنفی، شیخ سلمان مولا جار اللہ، محب الدین آفندی۔ حاشیہ نمبر 2، تحصیل عین الذہب تعلیقہ بر کتاب ثبوتہ، تعلیقہ بر کتاب سیبویہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 202، معلوم التنزیل صفحہ نمبر 4 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 297، الکشاف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 435، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 476، املا ما من بار رحمان صفحہ نمبر 135، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 256، تفسیر البیضاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 497، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 469، تفسیر النصفی مطبوع بر حاشیہ تفسیر الخازن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 229، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 226، تفسیر الخازن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 229، غرائب القرآن جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 130، السراج المنیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 208، ارشاد العقل السلیم علی مزایا قرآن الکریم مطبوع بر حاشیہ تفسیر الرازی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 72، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 208، الفتوحات الالہیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 290، تنزیل الآیات الف شواہد من العباد صفحہ نمبر 201۔ اس کے ساتھ ہی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ عربی ادب کے امام اور لغت کے شہباز تھے، ان سے چوک نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر یہ مطلب نہیں جانتے تھے تو تفسیر مناسب نہیں تھی۔ اب رہ گیا بیضاوی کا قول، انہوں نے اس کا معنی اولا لکھ کر کہا ہے کہ یہ دراصل ولی کے معنی میں ہے، کیونکہ ولی معنی ناصر یا قرب کے ہیں، یا پھر علی کے معنی متولی کے ہیں۔ حاشیہ نمبر 1، انوار التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 469۔ اس شرح سے بیضاوی کا مقصد لغت کے حقیقی معنی بیان کرنا نہیں، بلکہ وہ اس کے حاصل معنی بیان کر رہے ہیں۔ ثبوت یہ کہ پہلے اولا بکم کہہ کے لبید کے شعر کو شاہد کے طور پر پیش کیا ہے تاکہ اول کے ثبوت یہ ہے کہ پہلے اولا بکم کہہ گئے لبید کے شعر کو شاہد کے طور پر پیش کیا ہے تاکہ اول کے سوا دوسرے معنی کا احتمال ختم ہو جائے۔ بعد کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دوسرے معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن مناسب ترین معنی اولا ہی ہے لغت کے اعتبار سے، اور لبید کے شعر سے استشہاد کر کے اس کو ترجیح عطا کی۔ اسی سے ملتی جلتی بات تفسیر نصفی میں بھی ہے۔ خازن کہتے ہیں ہوا مولاکم یعنی ولیکم۔ حاشیہ نمبر 2، تفسیر الخازن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 229۔ یہ بھی کہا گیا ہے اولا بکم لما اسفلتم من الذنوب، اس کے معنی یہ ہوں گے اب سابقہ گناہوں کی وجہ سے آگ تمہارے لیے اولا تر ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ معنی ہے تمہارا مولا اور ناصر ہے، کیونکہ آگ جس کی مولا ہو اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کی تفسیر ولی کے لفظ سے کی جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ولی اور مولا دونوں کے متعدد معنی، اور ان بہت سے معنوں میں ایک اولا بھی ہے، اس لیے ان دونوں اقوال میں تعبیر کی مغایرت ہے، تباین فی الحقیقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جتنے معنی بیان ہوئے ان کا مقصد قریب ترین معنی بیان کرنا ہے۔ تیسرے قول میں لازمہ معنی بیان کیا گیا کہ خواہ ولی ہو یا اولا، اس لیے دونوں میں منافات نہیں۔ اس کے علاوہ دوسری آیات میں بھی ولی کی اولا بالامر تفسیر کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت انسلو مولانا کے متعلق سلبی نے الکشف البیان میں کہا ہے، یعنی ہمارا ناصر، ہمارا محافظ، ہمارا ولی اور ہمارے لیے سزاوار تر۔ حاشیہ نمبر 2، تفسیر الخازن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 229۔
سورہ آل عمران کی آیت بل اللہ مولاکم کے متعلق تفسیر زائدی میں یعنی خدا اطاعت کا زیادہ سزاوار ہے۔ سورہ توبہ میں ما کتب اللہ لنا و مولانا و اللہ فلیتوکل للمؤمنین کے متعلق الویان کی تفسیر میں قلبی کا قول نقل ہے، یعنی اولا بنا من انفسنا فی الموت والحیات۔ حاشیہ نمبر 1 تفسیر ابو حیان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 52۔ ایک قول یہ بھی ہے مالکنا و سیدنا، اس لیے جیسے چاہے تصرف کرے۔ سجستانی نے غریب القرآن میں تفسیر کی ہے ای ولنا اور کہا ہے کہ مولا کے 8 معنی ہیں: متعلق کا آزاد کرنے والا، متعلق آزاد شدہ، ولی، اولا بالشاع، چچیرا بھائی، داماد، پڑوسی، حلیف۔ حاشیہ نمبر 2 غریب القرآن صفحہ نمبر 54 اور 311۔ مفہوم حدیث پر رازی کا اعتراض۔ امام رازی سامنے آئے اور شک و تردد کے ڈھیر لگ گئے۔ وہ اپنے لچر خیالات کو خوبصورت پیرائے میں بیان کرنے کی مہارت رکھتے ہیں۔ ان کا لہجہ بھی ملاحظہ فرمائیے جیسے گائے جگالی کر رہی ہو۔ بحث کا طومار کھڑا کرنے کے لیے مولا کا لفظ لکھ کر کہا کہ آیت ماواکم النار ہی مولاکم و بیس المصیر میں بہت سے نظریے ہیں۔ نمبر 1 ابن عباس کا خیال ہے کہ مولایکم کا مطلب مصیرکم تمہاری بازگشت ہے۔ اس معنی کی تحقیق ہے کہ مولا موضوع ولی ہے، ولی کا مطلب نزدیکی ہے۔ اس طرح معنی یوں ان نارا ہی موضوعکم الذی تقربون منہ وتصلون الیہ، یقیناً آگ تمہارا ٹھکانہ ہے جس کے قریب ہو اور تم اس میں پہنچو گے۔ نمبر 2 قلبی کا قول ہے یعنی اولا بکم، اور یہی معنی زجاج، فر اور ابو عبیدہ نے بیان کیے ہیں۔ اس سلسلے میں سمجھ لینا چاہیے کہ ان لوگوں نے جو کچھ کہا ہے وہ کلمے کا معنی ہے، تفسیر نہیں ہے، کیونکہ اگر مولا اور اولا لغت میں ہم معنی ہوتے تو ایک کا استعمال دوسرے کی جگہ صحیح ہوتا ہے۔ اس وقت یہ کہنا صحیح ہوتا ہے کہ ھذا مولا من فلاں، جس طرح یہ کہنا صحیح کہ ھذا اولا من فلاں، اور جب یہ صحیح نہیں ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ لفظ کا معنی ہے، تفسیر نہیں۔ میں نے اس دقیق نقطے کی طرف اس لیے متوجہ کیا کہ شریف مرتضیٰ نے امامت علی سے تمسک کرتے ہوئے حدیث من کنت مولاہ فعلی مولا کے متعلق کہا ہے کہ مولا کا ایک معنی اولا بھی ہے۔ پھر وہ ائمہ لغت کے اقوال سے ثبوت فراہم کر کے آیت زیر بحث کا مطلب صرف اولا ہی متعین کرتے ہیں، اور جب ثابت ہو گیا کہ متذکرہ لفظ لغت کے اعتبار سے معنی اولا کا متحمل ہے تو لا مولا اس مقام پر اسی معنی میں عمل کیا جائے گا، کیونکہ دوسرے معنی مولا کا ثبوت حضرت علی کے سلسلے میں واضح ہے، مثلا چچیرا بھائی۔ نمبر 1 یہ خطرناک دھاندلی ہے۔ آگے بیان ہوگا کہ رسول خدا جعفر عقیل طالب کے چچیرے بھائی تھے، لیکن علی کو چچیرے بھائی کے بجائے بھائی کہا گیا۔ اس بنا پر معنی مولا کا لحاظ جھوٹ ہوگا، نہ کہ ثابت شدہ مفہوم۔ مددگار یا پھر متق، آزاد شدہ، مطیق، آزاد کرنے والا کی نفی کرنا پڑے گی۔ اول معنی بیکار اور دوسرے معنی پر کسب کا اطلاق ہوگا، اور جب ہم نے بیان کر دیا کہ لفظ معنی ہے، تفسیر نہیں، تو ان کا استدلال ساقط ہو گیا۔ حاشیہ نمبر 2 التفسیر الکبیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 93، جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 227۔ یہی امام رازی نہایت العقول میں کہتے ہیں اگر مولا کے معنی اولا صحیح ہو تو اس کے قرین دوسرے الفاظ کو بھی صحیح قرار دینا پڑے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لہٰذا اولا مراد لینا محال ہوا۔ بیان شرط یہ کہ واضح لغت نے مفرد الفاظ کو مفرد معنی کے لیے وضع کیا ہے، لیکن مفرد وضع کیے گئے بعض الفاظ کو دوسرے لفظوں کے معنی میں قرار دینا امر عقلی ہے، وضعی نہیں۔ مثلا جب ہم کہیں کہ انسان حیوان ہے تو یہاں لفظ انسان کا افادہ مخصوص حقیقت میں وضعی حیثیت سے ہے، اسی طرح حیوان بھی وضعی حیثیت سے ہے، لیکن جب حیوان کی نسبت انسان کی طرف دی جائے گی تو یہ امر عقلی سمجھا جائے گا، وضعی نہیں۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو لفظ اولا جبکہ کسی معنی کے لیے وضع ہے اور لفظ من دوسرے معنی کے لیے، تو دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ داخل ہونا تجویز عقلی کے بنا پر ہوگا، وضعی حیثیت سے نہیں ہوگا۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ جب بھی لفظ اولا کم و بیش لفظ مولا کا ہی مترادف
ہوگا تو اس پر لفظ من داخل کرنا بھی درست ہوگا، کیونکہ صحت مقرون دو مفہوم کے درمیان ہوگا، دو لفظ کے درمیان نہیں۔ مطلب یہ کہ ان دونوں لفظوں کے ساتھ یہ نوعیت نہیں ہے کہ جو ایک لفظ پر داخل کیا جا سکے وہی دوسرے کے لیے بھی صحیح ہو، یعنی یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہو الا بغیر من ہوا ہما صحیح ہے، ہما الا رجلن و الا رجال، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ دوسرا کیونکہ پھر ہم کہیں کہ یہ فعل تعجب ہے، افعل تفضیل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کلمہ اولا فعل اور یہ اسم اور یہاں غیر منصوب ہے اور اس جگہ مجرور ہے، پس ثابت ہوا کہ مولا کا حمل اولا پر جائز نہیں۔ حیرت کی بات تو یہ کہ امام رازی پر یہ بات اوجھل ہے کہ مختلف صیغوں کے مطابق لازم و متعدی ہونے کی حیثیت سے مشتقات میں اختلاف احوال ہوتا رہتا ہے۔ الفاظ متحد المعنی ہونا یا مرادف ہونا جوہریات معنی سے متعلق ہے، الفاظ کی تعریف یا صیغوں سے عوارض سے متعلق نہیں۔ بنابراین جس طرح حرف من بطور مطلق اس صیغہ افعل کا متقاضا ہے، اسی طرح حرف با اولا میں اور بغیر با کے مولا میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس بنا پر متضاد دو معنی فلاں اولا با فلاں اور فلاں مولا فلاں کا معنی ایک ہے، جبکہ مولا سے اولا کا معنی مراد لیا جائے۔ بالکل اسی طرح جیسے لفظ افعل تثنیہ جمع اور افضلہما و فضل القوم و فضلہم، اسی طرح اگر اس کا مابعد مفرد ہو تو اس طرح استعمال نہیں کیا جا سکتا، یعنی یوں نہیں کہا جا سکتا کہ زید افضل عمر، یہاں مجبوراً حرف من کا سہارا لینا پڑے گا، یعنی کہا جائے گا کہ زید افضل من عمر۔ کسی دانشمند کو انکار نہیں کہ ان تمام موارد میں معنی ایک ہے۔ اس طرح افعال تفضیل کے دوسرے صیغوں میں علم اشج احسن میں یہی کیفیت پائی جاتی ہے۔ خالد بن عبداللہ ازہری اپنی کتاب تصریح کے باب افعال التفضیل میں کہتے ہیں مترادفات اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی معنی نہ ہو، اور اس موقع پر معنی وہی دستور استعمال ہے، کیونکہ اس میں تفضیلی صرف حروف جر من ہی سے میل کھاتا ہے، اور کبھی من اپنے مجرور کے ساتھ حذف ہو جاتا ہے جبکہ اس کا حذف نمایاں ہو۔ علاوہ عزیز رازی نے اپنے اعتراض میں جو دھاندلی کی ہے، مولا کے دوسرے معنی ناصر میں بھی برتا جا سکتا ہے، جو حدیث غدیر کے کلمہ مولا میں اختیار کیا ہے، چنانچہ ناصر کی جگہ پر ہوا مولا دین اللہ نہیں استعمال کیا جاتا۔ حضرت عیسیٰ نے من موالی اللہ نہیں کہا بلکہ من انصاری اللہ کہا۔ حواریوں نے بھی نحن موالی اللہ نہیں کہا بلکہ نحن انصار اللہ کہا۔ مولا کے ایک معنی ولی کے بھی ہیں، یہاں مومن کے لیے ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے مولا اللہ نہیں کہا جاتا، حالانکہ اللہ ولی المومنین و مولا ہم کہا جاتا ہے۔ مفردات راغب میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حاشیہ نمبر 1 المفردات فی غریب القرآن، صفحہ نمبر 555، صفحہ نمبر 533۔ ہمارے ساتھ آئیے تاکہ مولا کے ایک معنی جس پر سبھی متفق ہیں تجزیہ کیا جائے۔ مولا کا ایک معنی منعم علیہ ہے۔ واضح بات یہ کہ یہ معنی مصاحبت علی میں اصل لفظ مولا کے مخالف ہے۔ ناگزیر طریقے پر راضی اس جگہ منع کریں گے، مگر یہ کہیں گے کہ لفظ منعم اپنے مجرور علیہ کے مجموعہ لفظ اداعت کے ساتھ مولا کا معنی دیتا ہے، لیکن اس معنی کو اولا با جو مجموعہ لفظ اولا و مجرور ہے بے کے ساتھ مولا کے ہم معنی ہیں قبول نہ کریں گے۔ چمگادڑوں سے توقع بھی کیا رکھی جا سکتی ہے، اور یہ حالات مترادف کلام کی تفسیر الفاظ و مشتقات میں شائع ہے، بشرطے کہ ہم مترادف کے قائل ہوں۔ الفاظ ایک دوسرے کے مترادف استعمال کیے جاتے ہیں، اور شاہ صاحب اس حدیث غدیر کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہاں الست اولا بالمومنین من انفسہم میں اولا کا مفہوم ولایت مشتق ہے جس کے معنی محبت کے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اولا بالمومنین یعنی ان کے نزدیک محبوب ترین۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ بصر با و نظر الہ وراہ سب کے معنی ایک ہی ہیں۔ رومانی نے اپنی تالیف میں مترادف الفاظ کے تمام اختلافات کو جمع کر دیا ہے۔
اسے دیکھا جا سکتا ہے علماء لغت میں سے کسی نے بھی حروف کو شامل کرنے کی اس کیفیت سے انکار نہیں کیا۔ مثلا کہا جاتا ہے اندی درہم غیر جید، حالانکہ یہ کہنا جائز نہیں کہ اندی درہم الجید غیر اولا الا دونوں ہی ادات ہیں، لیکن دونوں کا محل استعمال الگ الگ ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ انکا عالم، یہ نہیں کہا جاتا انت عالم، ان دونوں ہی مشتبہ بفعل اور الی ضمیر پر داخل ہوتا ہے، لیکن حتیٰ نہیں، حالانکہ دونوں کے معنی ایک ہیں۔ یہ بھی دیکھیے کہ اور اوترد کے الفاظ ہیں، لیکن ترکیب کلام میں چار جہتوں سے الگ ہیں۔ اسی طرح حل اور حمزہ دونوں ہی استفہامی الفاظ ہیں، لیکن دونوں میں 10 جہتوں سے فرق ہے۔ عیان اور حیث معنوی حیثیت سے متحد ہیں، لیکن 3 حیثیتوں سے فرق ہے۔ کم اور کائن ہم معنی ہیں، لیکن استعمال میں 5 طرح کا فرق ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نظام الدین نیشاپوری نے رازی کے کلام کو نقل کر کے اس کے محمل پن کو ناقابل جواب سمجھتے ہوئے اشارہ دیا کہ یہ استدلال کا اسقاط بحث کا مطالبہ کرتا ہے جو ارباب دانش سے پوشیدہ نہیں۔ حاشیہ نمبر 1 غرائب القرآن، جلد نمبر 27، صفحہ نمبر 133۔